انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ عزاداران امام مظلوم و محبان آل محمد، آج نویں مرتبہ آپ کی خدمت میں خلافت الہیہ اور امامت حقہ کے عنوان کے ذیل میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ یقیناً جو حال تھا اس کے مطابق 8 دن قرآن، حدیث اور عقل کی روشنی میں کچھ دعوت فکر آپ کو دی ہے امامت حقہ کے ذیل میں اور خلافت الہیہ کے۔ آج اسی گفتگو کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور دیگر آسمانی کتب میں ایک بنیادی فرق نظر آتا ہے، وہ یہ کہ جتنی قرآن نے عقل کے استعمال کی دعوت دی ہے کسی اور الہامی کتاب میں نظر نہیں آتی۔ قرآن جا بجا انسان کو تدبر کرنے کی دعوت کرتا ہے، تفکر کرنے کی دعوت کر دیتا ہے، غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور آفاق اور زمین کی نشانیوں کو بتانے کے بعد کہتا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ یقیناً جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اس کے سامنے بہت سے حقائق روشن ہو کے آیا۔ یہ عقل انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو جبریل امین حضرت آدم کے پاس آیا اور کہا آدم یہ 3 چیزیں بھیجی گئی ہیں آپ کے لیے، عقل، دین اور حیا، ان میں سے ایک چیز کا آپ انتخاب کر لیجئے۔ تو حضرت آدم کے پاس 3 آپشن تھے، عقل، دین اور حیا۔ تو حضرت آدم نے عقل کا انتخاب کیا کہ میں عقل کو لے کے جانا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی عقل کو تھاما تو جبریل نے کہا حیا اور دین تم چلو، تو انہوں نے چلنے سے انکار کر دیا۔ کہا اللہ نے حیا اور دین کو عقل کے تابع رکھا ہے، جہاں عقل ہوگی وہاں دین ہوگا۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں ایک بڑی غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب دین میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، کوئی غیر مسلم اپنے سابقہ مذہب کو چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں آئے گا تو وہ کس بنیاد پر آئے گا؟ قرآن کو تو وہ بعد میں مانے گا، چیزوں کو تو وہ بعد میں، وہ کون سی چیز ہے جو دیگر تمام ادیان کو چھڑوا کر اسے اسلام کی طرف متوجہ کرے گی؟ وہ عقل ہی ہے۔ عقل ہی کی بنیاد پر، عقل کی میزان پر جب وہ کمپیریزن کرے گا اور اسلام کو بہترین مذہب پائے گا تو اپنائے گا۔ اگر عقل کو آنے ہی نہیں دیں گے تو کوئی اسلام کو دیگر مذاہب پر اسلام کو ترجیح کس بنیاد پر؟ تو عقل کی بہت اہمیت ہے۔ یہ عقل والوں کے لیے دین ہے، یہ دین اور یہی فارمولہ ہے شریعت کا کہ کلو ما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع۔ جو عقل کا حکم ہوتا ہے وہی شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ اسلام عقل سے ابتدا کرتا ہے، یعنی آپ کافی کو اٹھا کے دیکھیے، بہار کو اٹھا کے دیکھیے تو کتاب التوحید پہلے نہیں آتی، کتاب العقل و جہل آتی ہے۔ خدا کی معرفت بھی عقل کے ذریعے ہوتی ہے، اور عقل مند کا معیار بھی ہمیں مولائے متقیان سے ملتا ہے کہ عقل کیا ہے، کس چیز کو عقل کہتے ہیں۔ تو حضرت جناب علی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ سرکار امیر المومنین عقل کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں عقل کی تعریف کو آج
اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ کیجیے گا۔ ہم کسے عقل مند سمجھتے ہیں جو زیادہ پیسے کمائے، ہم کسی عقل مند سمجھتے ہیں جو اپنی زمین کو زیادہ بنا دے، ہم کسی عقل مند سمجھتے ہیں جو زیادہ بڑی ڈگری حاصل کر لے، ہم کسی عقل مند سمجھتے ہیں جو بڑا گریڈ حاصل کر لے۔ میں ان چیزوں کا مخالف نہیں ہوں، نہ اسلام کسی انسان کی ترقی کو کرنے سے روکتا ہے، نہ دین کوئی پابندی لگاتا ہے، کاروبار بڑھاتا ہے شوق سے بڑھائے، حلال طریقے سے اپنی روزی رزق کے ذرائع بڑھاتا ہے تو اسلام اسے منع نہیں کرتا، لیکن عقل کیا ہے اسے سمجھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقی عقل مند کون ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جب پوچھا گیا عقل کیا ہے تو امیر المومنین نے ارشاد فرمایا عقل کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے اور اس کے بعد جنت کو حاصل کیا جائے، یہ عقل ہے۔ ساری دنیا میں آپ نے دھوم مچا لی اور اپنے رب کو پہچان نہ سکے، خدا کی عبادت سے محروم ہیں، دنیا کے ہر فنکشن میں جا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ خدا کی عبادت سے ہی محروم ہیں۔ اس کا مطلب آپ عقل مند نہیں ہیں، آپ دنیاوی طور پر ہوشیار ضرور ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کو ہی فقط راضی کرنے میں لگے ہوئے۔ حضرت امام حسین کا ایک جملہ ہے دعائے عرفہ کا، اور اسے اذہان عالیہ میں محفوظ کیجیے گا۔ امام حسین کہتے ہیں جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا۔ میں اپنی زندگی بڑھانے کا ایک فارمولہ برسوں سے استعمال کرتا رہا کہ میں اگلے سال کا عنوان بیان کروں تاکہ اس کے سر سے مجھے زندگی مل جائے۔ وہ اگلے سال اگر پروردگار عالم نے زندگی دی اور موقع دیا، امام حسین نے اپنے نوکروں میں خدمت کرنے کے لیے اگلے سال تک میری سلیکشن تھی، تو اگلے سال کا جو میرا عنوان ہے سیرت محمد و آل محمد کے عملی پہلو، یعنی میں اور آپ محمد و آل محمد نے ہمیں زندگی گزارنے کے کیا اصول دیے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال آپ کی خدمت میں اہل بیت کی حیات کے عملی پہلو بیان کیے جائیں گے کہ پریکٹیکل لائف میں وہ چاہتے کیا ہیں کہ ان کو ماننے والا اپنی زندگی کے شب و روز کیسے گزارے، اس کا اٹھنا کیسا ہونا چاہیے، اس کا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، اس کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اس کی ڈیلنگ کیسے ہونی چاہیے، اس کی زندگی کا ٹائم ٹیبل کیسا ہونا چاہیے، جو محمد و آل محمد کا بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ میں اگلے سال آپ کی خدمت میں پیش کرتا میرے عزیزوں، آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے عزاداروں محبان اہل بیت کی سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے۔ تو عقل یہ گوہر ہے جو انسان کو حقائق تک پہنچاتا ہے، تو عقل کا استعمال کرنا، عقل کے استعمال کرنے والے ہی ہدایت یافتہ۔ یہی سورہ زمر میں ذات واجب الوجود نے ارشاد فرمایا فبشر، میرے حبیب بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، کنہیں عباد الذین یستمعون القول، ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے جو قول کو، بات کو غور سے سنتے ہیں۔ ان کے لیے بشارت نہیں ہے جنہوں نے پہلے ہی کام بند کر دیے ہیں، یہ تو مخالف فرقے کا، یہ تو غلطی کہے گا، نہیں، ان کے لیے بشارت نہیں ہے۔ بشارت کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے کہ جو قول کو، بات کو سنتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں، فقط سماعت نہیں کرتے، یستمعون، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد فیتبعون احسنہ، اور جو پھر ان باتوں میں سب سے بیسٹ بات ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں۔
اولئک علی ہدی من ربہم، انہی کے لیے اللہ نے ہدایت رکھی ہے. اولئک هم اولو الالباب، اور وہی لوگ عقل مند. تو عقل مند وہ ہے جو بات تو سنے، آرگیومنٹ تو سنے، قبول کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی. ایک بات سنیں تو صحیح. ایک آدمی 200-400 روپے کی سبزی لینے کے لیے تو 3 سبزی والوں پہ جاتا ہے. دین اسلام اتنا سستا ہو گیا، جو ابا جی نے دے دیا اسی کو پکڑ کے رکھنا ہے. تلاش کریں، اگر آپ یہاں پر ہیں تلاش کریں، جو درست لگے احسن لگے اسے اپنائیں. کیونکہ یہ ضد کا معاملہ نہیں ہے. زندگی بھائی لوگوں کے کہنے سے تھوڑی گزارنی ہے. کہ دنیا کیا کہتا ہے، جو حق ہے جو آپ کو حق لگے. میں یہ نہیں کہتا شیعہ بن جائے، آپ تحقیق کر کے بھلے جس چیز کو آپ درست سمجھتے ہیں تمام چیزوں کو پرکھیں میزان عقل میں، دلائل میں، پھر جو اچھا لگے اسے قبول. تو یہی میرے دوستوں میسج تھا، یہی آپ کی خدمت میں پیغام تھا. اور ایک آیت اور ایک دلیل پیش کر کے گفتگو کو مسائل کی طرف لے کے جاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے سورہ قصص، جس میں ذات واجب الوجود نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارا رب ہی ہے جو خلق بھی کرتا ہے اور جو انتخاب بھی کرتا ہے. خلق کرنا بھی اللہ کا کام، انتخاب کرنا بھی اللہ کا کام. خالق اللہ کو مانتے ہو، چننے کا اختیار بندوں کو دیتے ہو. آیت ہے بابا، روایت. اور ایک بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں علامہ محمد حسین طباطبائی. انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر المیزان. اس تفسیر میں ان سے پوچھا گیا کہ امام کے وجود کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے، کہ کس سے پروف کیا جائے کہ ہر دور میں امام ہے. ایسے تو میں نے آپ کی خدمت میں مسند امام احمد بن حنبل سے حدیث پیش کی تھی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مارا گیا. تو اس کا مطلب ہر زمانے میں کوئی امام تو ہے، اور تلاش کرنا ہے کہ وہ کون سا ہے. تو اب جناب انہوں نے کہا کہ سورہ قدر سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہے، کہ سورہ قدر میں جو ہے تنزل الملائکۃ والروح، کہ یہ جو تنزل الملائکۃ والروح، یہ ملائکہ اور روح جو نازل ہو رہے ہیں، کہ یہ تنزل و مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع پریزنٹ اور فیوچر دونوں پر لگتا ہے، یعنی حال پر بھی لگتا ہے استقبال پر بھی لگتا ہے. کہا کہ اللہ کے فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے اللہ کا امر لے کر. جب وہ اللہ کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے تو سوال یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا امر لے کر نازل ہو رہے ہیں، ہر سال لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر آتی ہے، تو اب جو 2023 میں شب قدر آئے گی اس میں اللہ کا امر لے کر کس پر نازل ہوں گے؟ تو کوئی تو اول الامر ہو جس پر نازل ہو. وہ ملا ہی کیا جو ہاتھ ہے. مولا نے کہا ہاتھ، مولا نے کہا نہیں، یہ پیغمبر کی حیات میں پیغمبر پر نازل ہو رہے تھے، پیغمبر خدا کے بعد اب یہ کعبے پر نازل ہوتے ہیں، یعنی ان کا نزول کعبۃ اللہ پر ہوتا ہے شب قدر میں. لیکن قرآن نے ملا کی ایک نہ چلی. سورہ نحل کو اٹھائیے، سورہ نحل میں واضح دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اور روح امر لے کر نازل ہوتے ہیں اللہ کے من عبادی، اللہ کے پسندیدہ بندوں پر. اللہ جن بندوں پر چاہتا ہے ان پر امر لے کر نازل ہوتے ہیں. کعبہ عمارت ہے، بندہ نہیں ہے.
کعبہ ایک عمارت کا اللہ کے بندوں پر نازل ہوتے ہیں. اب تلاش کرو وہ بندے کون ہیں. کوئی تو ایسا اولی الامر ہونا چاہیے جس پر یہ امر لے کر نازل ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد عزادارو. آج شب عاشورا اور کل عاشورا کا دن ہے. میں شب عاشور کی مجلس میں اپنے نوجوانوں کو کل کے دن گزارنے کے ارسال آداب بتاتا. کل کے دن تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں ہونی چاہیے. کل کے دن آستینوں کو الٹ دیں، گریباں چاک کر لیں، سر میں خاک ڈالیں، کیونکہ عاشورہ کے دن جامع ترمذی کی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول کو 10ویں کے دن 61 ہجری کو دیکھا تھا تو سر میں خاک پڑی ہوئی تھی، چہرہ پریشان تھا. اور اس پر شیعہ سنی کا اتفاق ہے کہ شیطان کبھی رسول اللہ کی شبیہ اختیار نہیں کر سکتا. خواب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا خواب میں یا حقیقت میں برابر ہے. شیطان آپ کی شبیہ میں نہیں آ سکتا. تو ام سلمہ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیسا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ کہ ابھی میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، میرے بچے کو شہید کر. تو پیغمبر خدا کے سر پہ امامہ نہیں تھا. ہمارے 8ویں امام علی رضا کو جب عاشورے کے دن دیکھا ہے تو امام کے پاؤں میں نالے نہیں تھی. کوشش کرو ننگے پاؤں، گریباں چاک ہو، پریشان حال ہوں، کوئی دیکھ کے کہے کہ اس کا کچھ نقصان ہوا، احساس ہو کہ کچھ نقصان ہوا. جب نبی کے گھرانے کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے تو چاہنے والے کہ کچھ کیفیت سے تو پتہ چلے کہ اس کا نقصان. یہ وہ رات ہے کہ جس رات یعنی جب نویں کا دن گزرا ہے تو کربلا کی جنگ ہونی تھی 9 محرم. لشکر آ چکے تھے، 3 محرم سے لشکر بڑھنا شروع ہوا اور 9 محرم کو کم از کم 72 کے مقابلے میں 30,000 اکٹھے ہو چکے. روایتوں میں تو 1 لاکھ 2 لاکھ اس سے بھی زیادہ تعداد لکھی ہوئی ہے، لیکن کم از کم 30,000 بندہ 72 کے مقابلے میں. جب لشکر آ چکے تھے اور جنگ کی ابتدا ہونے لگی تو اس عالم میں سید العلماء نقطن صاحب کہتے ہیں حضرت عباس کے چہرے پہ خوشی تھی. جب وہ لشکر لے کے کہا ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، عباس نے کہا آج تو حسرت نکالنے کا دن ہے، آج تو جنگ کرنے کا دن ہے، آج تو میں ثابت کروں گا کہ بابا نے کس دن کے لیے مجھے مانگا تھا. لیکن حسین ابن علی کہتے عباس جاؤ ایک راز کی مہلت لے کے آئے. اب اس کی علماء نے 20 علتیں لکھی ہیں کہ یہ مہلت کیوں لی. بعض علماء نے کہا مہلت لی نہیں، حقیقت میں دی تھی تاکہ جو پھٹکے ہوئے رائی ہیں وہ تائب ہو کر در حسین تک آ جائیں.
اور سرکار طاؤس علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ 30 یا 31 افراد امام حسین کی عبادت کو دیکھ کر، حسینیوں کی عبادت کو دیکھ کر یزید کا لشکر چھوڑ کر حسینی لشکر میں آئے. فقط حر اور ان کے بردر نہیں، 30 سے زیادہ افراد، 31 افراد تک لکھا ہے کتابوں میں. وہ اس راہ میں جناب عباس گئے، شمر نے امان نامہ پیش کیا. عباس، میں بھی بنو کلب سے ہوں، آپ کی مادر گرامی کا قبیلہ بھی بنو کلب ہے، آپ کے اور آپ کے 3 بھائیوں کے لیے امان نامہ ہے. تب ویل ہو تجھ پر کمینے، میرے لیے امان نامہ ہے کہ میری ماں اور تیرا قبیلہ ایک ہے، رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان نامہ نہیں ہے. آج جناب عباس نے امان نامے سے انکار کیا اور کہا آقا کہتے ہیں 1 دن کی ہمیں مہلت چاہیے. عمر بن سعد کہتا ہے میں پوچھ کے بتاؤں. وہاں عمر بن سعد کا ایک سردار کہتا ہے عمر بن سعد کیا مشورہ کرے گا؟ اگر کوئی ترک اور تیلم کے غلاموں سے بھی مقابلہ ہوتا تو ہمیں 1 دن کی مہلت دے دیتے. یہ تو رسول کا نواز ہے، کیا 1 دن کی مہلت بھی نہیں دے گا؟ 1 دن کی مہلت، ایک وجہ. دوسری وجہ جسے علماء تاریخ نے نقل کی، جب یہ جنگ کرنا چاہ رہے تھے شام کا وقت، اور حسین چاہتے تھے شام کے وقت جنگ نہ ہو. کہ امام حسین کی حکمت یہ تھی کچھ دیر میں جنگ میں رات ہو جاتی، اندھیرا چھا جاتا، اور پھر کل کو یہ گزر تراشا جاتا. ہمیں نہیں معلوم تھا اندھیرے میں اکبر قتل ہو گئے، ہمیں معلوم نہیں تھا اندھیرے میں عباس قتل ہو گئے، ہمیں کیا معلوم تھا حسین قتل ہو گئے، اندھیرے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، لہذا رات کے اندھیرے میں جرائم چھپ جاتے. حسین نے کہا میں دن کی روشنی میں جنگ کروں گا تاکہ قاتل اور مقتول قیامت تک پہچانے. ایک وجہ. پھر کچھ علماء عرفان ہیں جنہوں نے عرفانیات پر کام کیا. انہوں نے کہا امام حسین کا جو ناصر اکبر تھا، جو 6 ماہ کا علی اصغر تھا، اس کی عمر میں 6 مہینے سے 1 دن کم. حسین چاہتے تھے یہ 1 دن گزر جائے تاکہ ناصر اکبر کی وہ روحانی قربانی دی جا سکے. تو 6 مہینے 10 محرم کو پورے ہو جائے. کا ایک سبب یہ بھی تھا، بارہ مختلف علتیں علماء نے بیان کی. جب اجازت مل گئی ایک شخص کی مہلت ملی تو امام حسین نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزارا، ایک حصہ اپنے اہل بیت سے گفتگو میں گزارا، ایک حصہ امام حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو میں گزارا. یہ 3 حصوں میں رات ہے. اس میں 2 واقعات بڑے درد بھرے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک وہ منظر ہے کہ جب امام حسین نے تمام خیموں کو قریب قریب لگا لیا اور جو پیچھے کی طرف تھا، یعنی یہاں خیمے آ گئے، ان کے 3 طرف امام نے خندق کھدوائی اور اس خندق میں آگ لگوائی، کیونکہ دشمن کمینہ تھا. حسین نے یہ 3 طرف اس لیے خندق کھدوا کے آگ لگائی تاکہ کوئی پشت خیمہ سے یا دائیں بائیں سے حملہ نہ کر سکے، ایک ہی طرف سے حملہ ہو اور اصحاب اس کا مقابلہ آسانی سے کر سکے. تو یہ امام حسین کی حکمت تھی. جب خیمے قریب ہوئے تو عبادتوں کی آوازیں بلند تھیں، کہیں سے سبحان اللہ، کہیں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں تسبیح خدا کی آواز ہے، عجیب تسبیحات کی آواز تھی. اس عبادت میں اس قدر انہماک تھے کہ ایک منزل پر میرے چوتھے امام سید سجاد کی غش سے آنکھ کھلی. اب جو امام زین العابدین کی غش سے آنکھ کھلی تو ام باقر، اے باقر کی ماں، یہ میں کن کی آوازیں سن رہا ہوں؟ کہا یہ اتنی قریب سے کن مردوں کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہا یہ آپ کے بابا کے دوست ہیں، آپ کے بابا نے خیمے قریب لگوا لیے ہیں. کب میری پردہ دار پھوپھیوں کے خیمے بھی قریب ہیں، سجاد کیسے برداشت کرے؟
آنکھوں میں غیرت کے ڈورے آئے. سید سجاد کھڑے ہوئے, بابا کے پاس پہنچے, جوان بیٹے کی آنکھوں میں سرخی کو دیکھا. حسین نے کہا سجاد کیا بات ہے؟ کہا بابا یہ میں کیسی آوازیں سن رہا ہوں, میرے پردہ داروں کے خیموں کے باہر آپ کے ساتھیوں کی آوازیں آ رہی ہے. امام حسین کہتے سید سجاد سے, اے میرے لال سجاد یہ سب آزمائے ہوئے ہیں, یہ کائنات کے شریف ترین لوگ ہیں. آج حسین کی امامت کی آخری رات ہے, جیسے میں چاہتا ہوں آج ویسے کرنے دے, کل سے تو جانے, تیرے پردہ دار جانے. سید سجاد شب عاشور حسین کے صحابیوں کی آوازوں کو برداشت نہ کر سکا. اللہ جانے جب 10ویں کے دن علی کی بیٹی سر پہ چادر نہیں ہے, فتویٰ لینے کے لیے آئی سجاد تو وقت کا امام ہے, بتا خیموں میں چل کے مر جائے یا واپس چلے جائے. وہ جو کل زہیر کی آواز کو برداشت نہ کر رہا تھا آج پھوپھی کو کہتا ہے امامت کا باہر جو پڑا تو کہتے پھوپھی اماں خیمے سے باہر چلے گئے. خدا آپ کو حسین کے غم میں رونے والوں میں شمار کر. اگلے سال وہی ماتم کرے گا, وہی روئے گا جسے یہ عاشورہ کی شب نصیب. ایک منظر اور ہے, جب خاندان والوں کے پاس آئے تو حسین کی 4 برس کی بیٹی جاگ رہی تھی. تو جاگی ہوئی بیٹی کو دیکھ کے کہا نام سکینہ, اے سکینہ سو جا, سکینہ سو جا. سکینہ کو سونے کا کہا ہے. میں کہوں گا جب 19 رمضان کو جب زینب کبریٰ سوئی تھی تو علی نے کہا تھا قوم یا زینب, اے زینب اٹھ جا, اے زینب جاگ جا. عجیب, یہ آل محمد کے گھرانے میں تضاد تو نہیں ہوتا. یہ سبب کیا ہے؟ یا علی سرکار تو نے سوئی ہوئی بیٹی کو جگایا, حسین تو نے جاگی ہوئی بیٹی کو سلایا. عجب نہیں یہ صدا آئے وہ علی امیر کی بیٹی ہے, یہ حسین غریب کی بیٹی ہے. زینب کو اس لیے اٹھایا, زینب 18 بھائیوں کی بہن ہے. زینب اگر آج جاگ بھی گئی تو میری شہادت کے بعد سوگی تو کوئی روکنے والا نہ ہوگا. سکینہ کو اس لیے سلایا کہ آج جاگی رہے گی, اس کے بعد شمر سونے. آ گئی 10ویں تک, آ گئی 10 محرم. حسین کا اکبر بھی نہ رہا, حسین کا قاسم بھی نہ رہا, حسین کا عباس بھی نہ رہا. غریب آخری استغاثہ بلند کر رہا ہے, حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی حسین غریب کی مدد کرے. جیسے استغاثے کو بلند کیا, اماں فضہ در خیمہ پہ آئی, جیسے ہی اماں کو دیکھا حسین پلٹ کے گئے. اماں کیا بات ہے؟ کہ جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے اصغر اپنے آپ کو نیچے گرا دیتا ہے, اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے. حسین نے کہا میں اس کے لیے پانی کی کچھ سبیل کرتا ہوں. بچے کو لیا ہے, ابا کے دامن میں رکھ کے جو چلے. قوم اشعیہ سمجھی حسین سلو کے لیے قرآن لا رہے ہیں. جب قریب پہنچے امام نے ابا کے دامن کو ہٹایا, کہا اے قوم اشعیہ, اے قوم اشعیہ, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اسے چند قطرے پانی کے پلا دو. لفظ میرے نہیں, شہید محسن نقوی کہا کرتے تھے کہ گھر میں کسی بوڑھی عورت سے پوچھنا 6 ماہ کے بچے کی پیاس کتنی ہوتی. جب پانی کے گلاس میں 2 انگلیاں ڈبوئی جائیں, اس میں جو 10-15 قطرے ہوتے ہیں ان سے بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. اتنا سا پانی مانگا تھا, پانی تو نہ ملا. ہرملا نے تیر کھینچا, ہرملا نے جو تیر کھینچا پہلی مرتبہ چلانا چاہ نہیں چلا سکا, دوسری مرتبہ چلانا چاہ نہیں چلا سکا, تیسرے ساتھ کا مانگتا کیوں نہیں ہے؟
کم مارنے کی تو کوشش کرتا ہوں، در خیمہ پر کوئی بی بی قرآن رکھ کے کہتی ہے حرملہ اپنے تیر کا وطن دے، میرے اصغر کو دے، اس کبینے نے تیر لیا ہے، تیر چلا، اصغر منقلب ہوئے۔ ہندو رائٹر کہتا ہے اصغر کی شہادت پڑھ کے میں راتوں کو روتا ہوں، مسلمانوں نے اسے تیر مارا جسے یہ بھی نہیں پتا تھا تیر کھا کے رویا جاتا ہے۔ جسے یہ بھی معلوم ہے کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا ہنستے، عزادار تیر کا لگنا تھا۔ حسین جیسا جری جب بندے سے بات بڑھ جاتی ہے نا پھر اپنے دوست یاد آتے، جرت والا مرد آدمی برداشت کرتا ہے۔ حسین کا اکبر گرا، یہ کہا یا بنیا الدنیا بعد قلب، اکبر اب تیرے پاس زندگانی دنیا پر خاک۔ عباس گیا تو کمر تھام کے کہتا ہے الان ان کا چلتا ہے۔ حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین نے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، دوستوں کو یاد نہیں کی، اون و محمد کے لاشیں لایا، دوستوں کو یاد نہیں کیا، سارے دوستوں کی لاشیں اٹھائی، دوستوں کو یاد نہیں کیا۔ اللہ جانے اصغر کا امتحان کتنا بڑا تھا، غریب زہرا کو کہنا پڑا ایسیو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری غریب کی پیاس کو یاد کرنا، اور اگر کسی مسافر کی موت کا سننا پہلے مجھ پر چیخ کے رونا، اور کہیے کاش تم کربلا میں ہوتے، ایسے میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کسی نے مجھ پر رحم نہیں۔ وہ حسین جو لاشوں کو دور دور سے لے آیا، وہ حسین جو دور دور سے لاشیں لے آیا تھا، خدا جانے اصغر کا وزن کتنا تھا۔ غریب 7 مرتبہ آگے بڑھا، کل عاشورہ کے اعمال میں آپ 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے۔ حسین کہتا ہے قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضن بے قضائے ہی وہ تسلیماً لِعَمْرِ۔ حسین کی جرت نہیں ہے ماں کو کیسے دکھائے بچہ، پلٹ کے گئے خیمے کے پیچھے کی طرف سے، خیام کے پیچھے کی طرف سے گئے۔ اصغر کی 4 برس کی بہن آئی، سکینہ نے دامن ابا کو تھاما، کہا بابا اصغر زیادہ پیارا تھا، اسے پانی پلا دیا۔ بابا سکینہ پیاسی رہ گئی، حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا، بچی غش کھا کے گری، یہ مول ہو گئی اماں تیرا بیٹا پانی پیا۔ عمرہ القیس یمنی کی بیٹی عجیب ماں ہے، جملہ کہنے سے پہلے بال کالے تھے، ایک جملے نے اتنا حزن طاری کیا بال سفید ہو گئے۔ دیکھ کے کہتی ہے حسین جس نے مارا ہے کیا اس کی اپنی کوئی اولاد؟ یا بنیا انزل ینہر، کیا تیرے جیسوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ حسین نے کہا ربا سانس لے، ربا میں اس بچے کا کیا لگتا ہوں؟ کہ آقا آپ اس بچے کے باپ ہیں۔ کہا رباب تو بچے کو پکڑ میں قبر کو، کربلا کا واحد شہید ہے جس کی قبر حسین نے بنایا۔ حسین ابن علی نے قبر کھودنا شروع کی، ایک رونے کی صدا سنی، النظر یمینا و شمال، دائیں بائیں دیکھا رونے والا نظر نہ آیا۔ ایک مرتبہ جھک کے غریب نے دیکھا جو ذوالفقار رو رہی تھی اور رو کے کہہ رہی تھی مولا ہم تیرے قاتلوں کو قتل کرنے کے لیے آئی تھی، تیری اولاد کی قبریں کھود۔
حسین ابن علی، آخری دو جملے مجلس سما، خدا آپ کو حسین کے غم میں رونے والوں میں شمار۔ امام مظلوم نے بچے کی قبر بنائی، قبر بنانے کے بعد دایاں رخسار رکھ کر حسین بہت روئے، قبر اصغر پہ بہت رونے شروع کیے، حسین نے گریہ کرنا شروع کیا۔ شاید یہی حکمت ہوگی، بچہ پیاسا ہے، پیاسی قبر پر، پیاسے بچے کی قبر پر حسین روئے۔ سلام ہو بی بی رباب پر، بی بی رباب کہتے حسین میں اس بچے کی کیا لگتی ہو؟ کہ تو اس بچے کی ماں ہے، کہ میرے سردار میں اپنے بچے کا خون تو برداشت کر سکتی ہوں، آپ کے ہاتھ کربلا کا واحد شہید جس پر حسین نے، جس کی قبر پر 2 رکعت نماز شکر پڑھی ہے، اللہ جانے کتنا بڑا امتحان تھا کہ اس پر نماز شکر پڑھی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد حسین بھی نہ رہے، آ گئی 11 محرم، سر گنے گئے، سر 71 تھے، 72واں سر نہ تھا۔ کہا ایک بچے کا سر نہیں مل رہا، ایک بچے کا سر نہیں مل رہا۔ شمر کہتا ہے تجویز میرے پاس ہے، میں ڈھونڈ کے دیتا ہوں، 10 بندہ مجھے دو۔ 10 بندے دیے گئے، 10 سوار لیے، انہوں نے نیزے لیے کہ زمین پر گاڑنا شروع کرو، زمین پر نیزے مارنے لگے۔ ایک مرتبہ جناب فضا کی صدا بلند ہوئی، رباب رباب تیرے بچے کی خیر ہو۔ ایک نرم جگہ پہ نیزہ لگا، نیزے کا لگا تھا، علی اللہ کے نیزہ پر معلق ہوئے۔ دوسری مرتبہ رباب کا بیٹا شہید ہوا، اس کے بعد شمر نے نیزے سے اتارا، ننھی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر نکالا، اب جو ذبح کرنا شروع کیا۔ سکینہ دریا کی طرف دوڑی کہ چاچا غازی میرے عصمت کو بچاؤ، میرا بھائی عامر ذبح۔ متوجہ سے السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ۔